ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی نماز سے سوئے رہ جانے کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سویا رہ جانا کوتاہی نہیں، کوتاہی یا قصور بیداری کی صورت میں، اس لیے جب تم میں سے کوئی کسی نماز کو بھول جائے یا اس سے سویا رہ جائے تو جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ اگر کوئی انسان نماز کے وقت سویا رہ گیا اور وہ سمجھتا تھا کہ میں نماز کے وقت بیدار ہو جاؤں گا یا گھر والے مجھے جگا دیں گے یا ساتھی مجھے جگا دیں گے لیکن وہ جاگ نہ سکا یا کسی جائز اور ضروری مصروفیت میں مشغول ہونے کے سبب بھول گیا تو وہ قصوروار نہیں، جب بھی وہ جاگے یا اسے یاد آئے پڑھ لے۔ اگر کوئی بیداری کی حالت میں یاد ہوتے ہوئے غفلت کرتا ہے تو وہ جرم عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز بھول گیا تو اسے چاہیے جب یاد آئے تو پڑھ لے۔ اگر کوئی شخص نماز بھول جائے تو یاد آنے پر وہی نماز پڑھے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے خندق کے دن مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازوں سے مشغول رکھا، حتیٰ کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا جس قدر اللہ کو منظور تھا۔ تو آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آذان دینے کا حکم دیا، انہوں نے آذان کہی پھر اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ غزوہ خندق میں محاصرہ کئی دن تک جاری رہا تھا، جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مصروفیت کئی دن مسلسل جاری رہی۔ اس معرکے میں مختلف دنوں میں کئی بار نمازیں کم و بیش قضا ہوئی۔ اس حدیث سے 3 نمازیں قضا ہوئی، چوتھی نماز وقت مقرر سے قدر تاخیر سے پڑھی گئی، اس لیے 4 نمازیں کہہ دیا گیا، ورنہ در حقیقت عشاء کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازوں کو ترتیب کے ساتھ ادا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قضا شدہ نمازوں میں جہاں تک ممکن ہو ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن اگر فوت شدہ نمازوں کی تعداد زیادہ ہو یا وہ انہیں پڑھنا بھول گیا ہو یا وقتی نماز کا وقت نکل رہا ہو، پھر ان تینوں صورتوں میں ترتیب ثابت ہو جائے گی، وقتی نماز پہلے پڑھ لی جائے گی اور بعد میں ترتیب سے دوسری فوت شدہ نمازیں ادا کی جائیں گی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے خندق کے دن عمر رضی اللہ تعالی نے کفار قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب ہونے تک عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ ہم وادی بطحان میں اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو ہم نے بھی وضو کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہو جانے کے بعد عصر کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعودی عالم کا حوالے سے شاید بڑا یہ سنا کہ انہوں نے یہ کہا کہ صبح اٹھنے کے لیے کوئی ذریعہ جیسے موبائل ہے اس پہ الارم لگا سکتا ہے جب لیے، اور وہ الارم لگاتا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے اس نے شوق کیا تو اس کو کوئی نہیں۔ ہاں بالکل صحیح کہا، الارم لگائے، گھنٹی لگائے، گھر والوں کو کہے، ساتھیوں کو کہے، اس کے بعد پھر نہ اٹھ سکا تو پھر معافی ہے۔ جب اس نے کچھ بھی نہ کیا اہتمام تو اس کا مطلب اس کا دل ہے کہ میں سویا ہی ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔